बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और आज बढ़ते हैं क्विकली अपनी वीडियो की जानिब। आज से मैं सिलसिला कोशिश शुरू करूं कि जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं आप लोगों को तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है हमारे अवाम की जो कि उर्दू समझ भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं और कौमी ज़बान है हमारी, उसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। मगर जो वाक़यात तेज़ हो रहे हैं ख़ास तौर पर हमारे पड़ोसी ममालिक के हवाले से पाकिस्तान को जिस तरह से जिन स्कैंडल्स में घसीटा जा रहा है और जिस तरह से फेक एक न्यूज़ का सहारा लेके, डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स का सहारा लेके पाकिस्तान को एक ऐसे मामलात में घसीटने की कोशिश की जा रही है कि जिनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। फेक न्यूज़ का एक अंबार है पाकिस्तान पे, जिसको टाइम टू टाइम साथ साथ क्लेरिफाई करना या उसको उस कैंपेन को बस्ट करना इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। मैं इंग्लिश में भी आज से कोशिश करूंगी कि एक ब्रीफ सी वीडियो रीकैप की अपनी उर्दू वीडियो की एक फॉलोअप बना के साथ साथ शेयर करूं। तो चलते हैं। आज सबसे पहले एक डेवलपमेंट आई है पाकिस्तान में। अफ़गानिस्तान के सफ़ीर जिनकी बेटी पिछले महीने जिनकी मुबैना अगवा का वाक़या पेश आया, जिसको वो कहते हैं कि अगवा किया गया, मगर वाक़यात और हालात कुछ ऐसे हैं कि जिनको शायद एक खातून होने की हैसियत से मैं ना बताना चाहूँ, मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होगी कि अगर मैं उन चीज़ों पर बात करूँ। मगर हैरत मुझे अफ़गानिस्तान की साइड पर है कि वो अपनी उस बच्ची का पीछा क्यों नहीं छोड़ते। उसकी एक वो वाक़या जो रूनुमा ही नहीं हुआ, वो तमाम तर जगहों पर अपनी मर्ज़ी से गई, वो अपनी मर्ज़ी से फिरती रही। तमाम तर CCTV फुटेज वाज़े है। 700 घंटे की CCTV फुटेज 200 मुख्तलिफ मकामात से 200 कैमरास की फुटेज लेकर वो सारी देखी गई है। फिर अफ़गान डेलीगेशन आया, उनके साथ सारी फाइंडिंग्स क्लियर की गई। मगर उससे पहले क्या हुआ, इनकी किडनैपिंग होती है। इनका स्टेटमेंट आता है कि मैं घर से अपने भाई के लिए तोहफा लेने निकली थी। FIR जो जिस उनकी दरख्वास्त की बेस पर वो हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। इन्होंने कहा था कि मैं अपने घर से गई हूँ ब्लू एरिया में तहजीब बेकरी से मैंने कोई चीज़ें ली हैं और फिर मैं जब कैब में बैठी हूँ, दूसरी कैब हायर की, तो उस कैब में कोई आकर बैठ गया बंदा, उसने मुझे मारा पीटा और उसके बाद मैं 3-4 घंटे बेहोश रही। जब मेरी आँख खुली तो मैं F7 में थी। F7 से फिर मैं F9 गई हूँ, वहाँ मैंने किसी से फ़ोन लिया और एम्बेसी का कोई बंदा था हिकमत नाम का, उसको फ़ोन किया, वो आकर लेकर गया और फिर बाकी ये कहानी है। जब पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने इनको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो सूरत हाल कुछ और थी। सूरत हाल कुछ ये थी कि इनकी, जैसे मैंने बताया कि तमाम तर CCTV कैमरास की फुटेज, कैमरास तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, वो एक नकली सिलसिला अली खेल को इंडक्ट कर सकते हैं हर जगह। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब वो फाइंडिंग्स मानने को अफगान हुकूमत तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो फौरन शोर मचा दिया कि पाकिस्तान में हमारी बेटी अगवा हो गई है, पाकिस्तान में ये हो गया, उस पर तशद्दुद हुआ, सफ़ीर की बेटी। और फिर अफ़गानिस्तान ने सफ़ीर साहब की बेटी को तो खैर तुर्की भेज दिया गया, तुर्की से वो जर्मनी चली गई। जर्मनी में वो ऑलरेडी पॉलिटिकल असाइलम पर थी। तो हमारे यहाँ की अथॉरिटीज़ ने फिर अक्लमंदी और दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए कहा कि बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं, हम किसी किस्म का जो गंदा प्रोपेगेंडा उनके अपने मुल्क में करने की कोशिश की वो हम नहीं करेंगे। लिहाजा हम उस बच्ची की इज्जत का ख्याल रखते हुए तमाम तर तफसीलात नहीं रखते मीडिया के सामने। मगर IG इस्लामाबाद उस मीटिंग में थे, मोइद यूसुफ थे और फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी भी थे। उन्होंने उससे पहले शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो 24 घंटे की तफ्तीश के नताइज से उससे कौम को आगाह किया। वाजे हो गया था कि ना कोई किडनैपिंग हुई है, ना उनको कोई लेकर गया है। वो इस्लामाबाद अपने घर से पैदल निकली हैं, आगे जाके वो कैब लेती हैं, फिर वो कैब लेती हैं, फिर वो कैब लेती हैं, सितारा मार्केट जाती हैं, खड्डा मार्केट जाती हैं, पिंडी जाती हैं, गखड़ प्लाजा जाती हैं, वहाँ से वो सदर जाती हैं, GHU उसी विसिनिटी में है। अल्लाह जाने वहाँ क्या करने गई थी वो, हम अभी कुछ नहीं कहते। मगर कहा जा सकता है ना, अगर प्रोपेगेंडा करने पर आए तो फिर क्या हमारे सामने कोई कैद तो नहीं है, फिर हम उसके अंदर कहने को क्या कुछ नहीं कह सकते। मगर फिर भी खातून की इज्जत का ख्याल करते हुए बहुत से हकाइक जो हैं वो खामोशी से एक सर बमोहर लिफाफे में रखकर अफगान हुकूमत के हवाले कर दिए गए। मगर हैरत की बात यह है कि तफ्तीश में ताउन करने के बजाय सफ़ीर साहब को बुलवा लिया गया, वापस सफारत खाना बंद कर दिया गया। सफ़ीर साहब की बेटी जिसके साथ वाक़या हुआ है वो तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही चली गई। तो आपने फिर क्या खाक तफ्तीश करनी है, फिर आपने क्या खाक तफ्तीश के नताइज का आपने मुखालफत करनी है या आपने उनको नहीं मानना। जब आपने नताइज मानने ही नहीं है तो आपको पता था कि आपका तो भोंडा ड्रामा जो है वो खुल गया लोगों के सामने। खैर, हमारे तमाम तर ऑफिशियल्स ने हकाइक नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखे। फॉरेन ऑफिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी तमीज़ से, तहजीब से, एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क की हैसियत से, और इसमें तमाम तर इदारों ने
سر دھڑ کی بازی لگا کے سارے حقائق جمع کیے اور افغان حکام سے کہا کہ یہ لیں، اپنی لڑکی بھی سنبھالیں، اس کے حقائق بھی سنبھالیں، اور ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ آپ کا پروپیگنڈا کا جواب نہ دیا جائے جو آپ نے ایک سر پھرے موڈ میں آ کے کیا، کیونکہ اس وقت نہ آپ اپنی عزت کے خیال میں ہیں نہ آپ اپنی عورتوں کی عزت کے خیال کے موڈ میں ہیں۔ لہٰذا ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے پاکستان میں ہر ماں بہن بیٹی کی عزت سانجی ہے، ہم آپ کی بچی کی عزت کا خیال کریں گے، لیکن اب آپ تھوڑی سی شرم حیا کریں اور آپ لوگ اس معاملے کو ختم کریں، نہیں تو بات بہت دور تک جائے گی، اور اب بات شاید بہت دور تک جائے گی۔ افغان ڈیلیگیشن آتا ہے، آپ کو بتاتے ہیں کہ افغان جو ہے ایویڈنس وہ ہم نے بتا دیا کہ وہ خاتون کی ایف آئی آر میں دی گئی تفصیلات کو سپورٹ نہیں کرتا۔ افغان ایمبیسڈر خود بھی جا چکے ہیں، کابل میں ہیں، وہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے امریکی حکام کو اپروچ کیا ہے اسائلم کے لیے۔ اس بات میں کس حد تک حقیقت ہے آ جائے گا سامنے، کیونکہ کابل میں حالات پہلے ہی خراب ہیں، لوگ جا رہے ہیں وہاں سے۔ تو اب اس گھڑے گھڑائے ڈرامے کی سمجھ ساری دنیا کو آ رہی ہے کہ اس تمام تر حقیقت سے اس کا لینا دینا نہیں تھا، ان کو باہر کے ملکوں میں پناہیں چاہیے تھیں اور انہوں نے اس کی پلاننگ بہت پہلے سے شروع کر دی۔ خیر اس دنیا کے سامنے بھی یہ لوگ کھل کر آ رہے ہیں، تبھی یورپ جو ہے ان کے لوگوں کو جنہوں نے ڈیپورٹ کیا، اب سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے ہزاروں افغانیوں کو یورپین ممالک جو ہے وہ ڈیپورٹ کر رہے ہیں اور افغانستان واپس بھیج رہے ہیں۔ کڈنیپنگ کبھی ہوئی نہیں تھی، کیپٹل سٹی اسلام آباد نے بھی ڈکلیئر کر دیا، اسلام آباد پولیس نے بھی کر دیا، اور لیکن فائنڈنگ جو ہے اس کو کابل ریجیکٹ کر رہا ہے، میں نہ مانوں والا کام ہے۔ آفیشلز لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی منسٹری آف فارن افیئرز نے بریف کیا ڈیلیگیشن کو جو ابھی آیا تھا، 8 دن رہ کر گیا، مطلب بس مہمان نوازی کرانی تھی، انہوں نے کام شام کچھ نہیں کرنا تھا۔ ان میں اتنی ان کے دل کا زور نہیں تھا کہ وہ بیٹھ کے وہ 700 گھنٹے کی فوٹیج تو دیکھتے۔ ان کو سیف سٹی اسلام آباد پروجیکٹ کے آفس میں لے کے جایا گیا، تھانے میں لے کے جایا گیا، ان تمام تر کیب ڈرائیورز سے ان کی ملاقات کرائی گئی جن کے ساتھ وہ اپنی مرضی سے پورے پنڈی اسلام آباد میں پھرتی رہی ہیں۔ پھر بھی وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں جی ہم تو نہیں مانتے، یہ فائنڈنگز میں کوئی مسئلہ ہے کیونکہ آپ نے ہمارے ساتھ اوریجنل چیزیں نہیں شیئر کی۔ اللہ کے بندو، جب ایک کیس پولیس کے پاس ہوتا ہے، سب جوڈس ہوتا ہے، تو اس کے اندر اوریجنل مٹیریل آپ کو کون دے گا؟ آپ اوریجنل لے جائیں اور آپ اسے ڈسکارڈ کر دیں، اور کل کو آپ سے پھر کون کلیم کر کے کہے گا کہ جی ہاں لائیں وہ اوریجنل کیمرہ فوٹیج ضرور سب کہاں ہے، کہ جی ہمیں کیونکہ کاپیز دی گئی ہیں تو اس لیے ہم اس کے اوپر اعتبار نہیں کرتے۔ ڈیلیگیشن یہاں کچھ نہیں بولا، لیکن وہ واپس چلے گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہم نہیں مانتے۔ ڈیلیگیشن کو کنوے کیا گیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جانب سے کہ ہم نے ڈیٹیلز انویسٹیگیشن کیری کی ہے، کمپلینٹ جو ہے وہ اور وٹنس اکاؤنٹ وہ اس کنکلوژن پہ جاتے ہیں کہ فائنڈنگز آن دا گراؤنڈ ڈڈ ناٹ corroborate دی رپورٹ بائی دی کمپلیننٹ، ان کی رپورٹ سے مطابقت نہیں رکھتی۔ یہ بھی کہا گیا کہ سبسٹینشیٹڈ بائی دی ٹیکنیکل ایویڈنس جس میں سی سی ٹی وی فوٹیج اور ان کے فورینزک ڈیٹا جو ان کا فون اتھارٹیز کے پاس تھا اس کا فورینزک مشاہدہ کیا گیا، اس میں سے جاتے ہوئے وہ تمام اپلیکیشنز ڈیلیٹ کر گئی تھی، اس کا ڈیٹا فیس بک کا، ہینگ آؤٹ کا، ٹویٹر کا، انسٹاگرام کا، وہ سب وہ ڈیلیٹ کر گئی تھی اور اس کو ریکور کیا گیا ہے، بہت کچھ ملا ہے۔ اب اس کے حوالے سے کیا بات کی جائے، ہاں جن کی بیٹی ہے ان کو ہی خیال نہیں ہے۔ نیکسٹ ڈے کابل جو ہے انہوں نے اپنے ایمبیسڈر کو بلا لیا، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ کمپریہنسو بریفنگ میں بھی وہی باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ اس حوالے سے افغانستان کے جو کابل ایڈمنسٹریشن ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو بلیم کیا بار بار کہ آپ سلسلہ علی خیل کی کڈنیپنگ کے حوالے سے بالکل کوئی تعاون نہیں کر رہے۔ اب سلسلہ علی خیل کا آج ان کے فادر کا ایک اور بیان آیا ہے، فیس بک کا ایک لنک دیا جو اب کام نہیں کر رہا، میں بہت دیر سے کوشش کر رہی ہوں اس کو چلانے کی ویڈیو لیکن وہ نہیں چل رہی ہے، شاید انہوں نے اڑا دیے یا ختم کر دیے، لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھ پہ تشدد ہوا، پاکستان اسلام آباد میں مجھے کڈنیپ کیا گیا، ویڈیو ثبوت ہونے کے باوجود وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ جی نہیں مجھے کڈنیپ کیا گیا ہے، حالانکہ پھر رہی ہے ہر جگہ اپنی مرضی سے۔ روڈ پر اس کو کون کڈنیپ کر سکتا ہے؟ اگر وہ روڈ پر ایک عام آدمی کو بھی آواز دیتی پاکستان میں تو 10 کھڑے ہو جاتے ان کی مدد کے لیے۔ کہتی ہے مجھے کڈنیپ کیا، مارا پیٹا، اور پمس کی جو ڈاکٹر تھی وہ تو پولیس والی بن گئی تھی، پولیس والے بن گئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیا کر رہی تھی، کہاں گئی تھی، جبکہ میرے ٹرکش جو میڈیکل آیا ہے اس کے مطابق مجھ پہ تشدد ہوا ہے۔ اب جو ٹرکش اتھارٹیز ہیں ان کی جانب سے میری سورسز کے مطابق میرے سورس یہ کہتے ہیں کہ ٹرکش اتھارٹیز پاکستانیوں کو اس وقت منت ترلے کر رہی ہیں کہ خیر ہے لڑکی ہے، ایک انہوں نے اسائلم کے لیے تماشا کر دیا، آپ جانے دیں، لیکن بھائی کیسے جانے دیں؟ انہوں نے انٹرنیشنلی ہمیں اتنا ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو اب آپ اس کو جانے نہیں دے سکتے، لہٰذا اب ان کو بھگتنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں
ہم پاکستانی کہتے ہیں کہ ہم ان کو آن سائٹ لے کر گئے ہیں, ٹیکسی والوں سے ملاقات کرائیے, سب جگہوں پہ لے کے گئے ہیں, کیمراز کی فوٹیج دکھائیے, سارا کچھ کرائے. یہاں سے جاتے وہ ٹھیک تھے, اور لڑکی جو ہے مزید تفتیش میں ہمارے ساتھ تعاون بھی نہیں کر رہی, اور ساتھ ہی ساتھ کابل سے اب مزید یہ بیان آ گیا کہ پاکستان جو ہے انہوں نے مجرمان کو پکڑنے میں بالکل ناکامی کا مظاہرہ کیا ہے, اور ہماری لڑکی تو اغوا ہوئی ہے. اب اس مرغے کی ایک ٹانگ کا کیا علاج کیا جائے؟ بہرحال آگے چلتے ہیں. تو آج طالبان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. طالبان نے قندوز کا جو ایئرپورٹ ہے اس پر قبضہ کر لیا ہے, اور اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں, انہوں نے ایک ایئرپورٹ پہ بھی قبضہ کیا جو انڈیا نے M35 ہیلی کاپٹرز دیے تھے 2 ان کو 2019 میں, اور وہ انہوں نے کیپچر کر لیے. آج پورا دن ان تصاویر کا بہت شور و غوغا رہا ہے, بہت ٹویٹر کے اوپر بہت زیادہ اس کے حوالے سے بات چیت چلتی رہی ہے. فرانس 24 نے بھی اس کو بڑے ایکسٹینسولی کور کیا ہے, اور دنیا کا میڈیا اس وقت یہ ڈسکس کر رہا ہے کہ طالبان اتنی تیزی سے کیسے جا رہے ہیں. تو آج انڈیا اور ان کے 2 ہیلی کاپٹرز کا سلسلہ, وہ تصاویر طالبان کی مسکراتے ہوئے, وہ آج بہت ٹویٹر پہ رہی ہیں. ایک اور خبر بھی ہے کہ ایران کا جاسوسی ڈرون جو ہے وہ مار گرایا ہے طالبان نے, اور اس کی تصاویر بھی آج ایشو ہوئی ہیں, وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی افغان ایران بارڈر کے قریب طالبان نے ایرانی جاسوس ڈرون کو مار گرایا ہے. یہ کافی لو آلٹیٹیوڈ پر فلائی کر رہا تھا. مزید تفصیل جو ہے اس کی وہ آ رہی ہے. اس کے علاوہ آج میں نے ایک تھریڈ لکھا ہے عبدالرشید دوستم کے حوالے سے, کیونکہ وہ خیر میں ایک ویڈیو الگ کروں گی, وہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اور وہ لٹرلی کہانی ایسی ہے کہ جیسے میں آپ کو ماضی میں لے کر جاؤں گی اس حوالے سے. عبدالرشید دوستم کا کیا کردار ہے افغانستان کی لارڈ ہسٹری میں, جنگوں میں اس بندے نے کتنا پیسہ کھایا, اس کے ہاتھ پہ کتنوں کا خون ہے, یہ ذرا ڈسکس کریں گے. اور ڈاکٹر نجیب کے حوالے سے کریں گے کہ ان لوگوں نے آپس میں, افغانوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کتنا نقصان پہنچا ہے. آج امریکی صدر بائیڈن کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے. امریکی صدر سے آج بریفنگ میں ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ اپنی جنگی حکمت عملی چینج کریں گے, جو طالبان کی آپ بہت فاسٹ موومنٹ دیکھ رہے ہیں, بہت فاسٹ آپ ایڈوانسمنٹ دیکھ رہے ہیں. تو اس پر ذرا جو بائیڈن کا آپ سٹیٹمنٹ سنیں. We spent over $1 trillion over 20 years. We trained and equipped with modern equipment over 300,000 Afghan forces. And Afghan leaders have to come together. We lost death and injury, thousands of American personnel. They've got to fight for themselves, fight for their nation. The United States, I'll insist we continue to keep the commitments we made, providing close air support, making sure that their Air Force functions and is operable, resupplying their forces with food and equipment, and paying all their salaries. But they've got to want to fight. They have outnumbered the Taliban, and I'm getting daily briefings. I think there is still a possibility. You have a significant new Secretary of Defense, our equivalent of Secretary of Defense in Afghanistan, Bushmullah Khan, who's a serious fighter. I think they're beginning to realize they've got to come together politically at the top, and but we're going to continue to keep our commitment. But I do not regret my decision. جو بائیڈن کا آپ نے لہجہ نوٹ کیا کہ کتنی فریزنگ آواز میں انہوں نے کہا کہ یعنی افغانستان کے لوگوں کا, انہوں نے کہا کہ they have got to want to fight for themselves. They have got to want to fight for themselves, for their nation. انہوں نے کہا کہ بس اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے. اور آپ نے سنا کہ کتنے امریکی ہم نے گنوائے, کتنا پیسہ ہم نے گنوایا, ہم نے کتنے لوگ ٹرین کیے. حقیقتاً واقعی وہ صحیح کہہ رہے ہیں, حقیقتاً افغان فورسز کی تعداد طالبان سے کہیں زیادہ ہے, پھر بھی وہ سرنڈر کر رہے ہیں. 50 طالبان کے سامنے 200 فوجی تو قندوز میں آج سرنڈر کر گیا. وہ آپ دیکھیے وہ فوٹیج کہ جس میں وہ دستوں کے دستے طالبان نے ان کو جانے دیا کہ نہیں وہ ان کو اپنے گھروں میں جانے دیں. طالبان نے ایک اور انسٹرکشن آج ایشو کی, اور یہ مجھے اچھی لگی اس لحاظ سے کہ قتل عام نہ ہو. انہوں نے کہا کہ جو فوجی جانا چاہتا ہے اس کو ہمارا کوئی بندہ نہیں روکے گا, گاڑیوں کی گھروں کی تلاشی قطعاً نہیں لی جائے گی, اور وہ تمام تر لوگ جو ڈیزگنیٹڈ ہے طالبان گورنر کی جانب سے, کمانڈر کی جانب سے, صرف وہ یہ کام کریں گے. تو یہ تھی آج کی چیدہ خاص کچھ خبریں, اور اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ کی امان.